السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو نظر بد سے کیسے بچا سکتے ہیں، اس کی حفاظتی پڑھائی، اس کا حفاظتی طریقہ کیا ہے، یہ جانیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان بھائی، بہت ہی اہم سوال ہے جی کہ نظر بد سے کیسے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر چیز سکھائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی ہے۔ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ نہ ہو، یا ہم کوشش نہ کریں جاننے کی، یا ہم جو ہے تحقیق نہ کریں، اور ہم جو ہے لوگوں کی باتیں اور سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے رہیں، اور اصل جو طریقہ، اصل جو معاملہ ہے اس طرف نہ جائیں۔ جی تو یہ ہماری کمزوری ہے، اس میں ہماری غلطی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات سکھائی ہے، ہر طریقہ بتایا ہے، ہر عمل بتایا ہے۔ تو کیسے بچا جا سکتا ہے نظر بد سے؟ حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر بندہ ڈرتا ہے اس چیز سے کہ مجھے نظر نہ لگے، بالکل، مجھے کسی کی نظر نہ لگے، ہر بندہ ڈرتا ہے۔ تو کوئی اس کے لیے جوتا باندھ لیتا ہے گاڑی پہ، کوئی ہنڈیا لٹکا لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ تعویذ باندھتا ہے، کوئی ڈوری باندھتا ہے، کوئی گریں لگا کے ڈوری ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں، کڑا پہن لیتے ہیں۔ حالانکہ اس کی حقیقت کڑے کی ڈوری کی کیا ہے، اگر اس بندے کو پتہ چل جائے تو یہ نہ پہنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کڑا یا ڈوری پہنی ہوئی تھی۔ میں کس لیے پہنے؟ اس سے جی میرا جو ہے نا وہ ہاتھ درد نہیں کرتا، میرے جو ہے وہ بازو میں درد نہیں ہوتا، یا کسی بیماری کا نام لیا، دو طرح کی حدیث ہے۔ فرمایا اس کو اتار دے، یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے تمہیں اس مرض میں پکا پکا مبتلا کر دے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ چیزیں ہمیں بیماری سے بچا نہیں سکتی، ان کی وجہ سے ہمیں بیماری لگ سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ دوسرا بندہ آیا، اس نے ڈوری پہنی ہوئی، فرمایا یہ کیوں پہنی؟ اور گرے لگی ہوئی اس کو، جی اس سے بیماری نہیں لگتی، یا فلاں فلاں جو بھی اس وقت کا معاملات۔ جی فرمایا اس کو اتار دے۔ فرمایا جو بندہ، کوئی بھی بندہ، اچھا ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمپل ہر چیز کے بارے میں بتا دیا کہ کوئی بندہ ڈوری لیتا ہے، رسی لیتا ہے۔ آج کل آپ عموماً دیکھتے ہوں گے لوگوں کو، وہ جی ڈوری پہنی ہوتی ہے، گلے میں لٹکائی ہوتی ہے، اور اس کو 11 گرے لگائی ہوتی ہیں، 7 گرے لگائی ہوتی ہیں، اور مولوی صاحب اور پیر صاحب دے دیتے ہیں جی یہ گریں لگائی ہوئی ہیں، آپ یہ لے جائیں، پہن لیں جی، آپ جو ہے آپ کو کیل لیا، اور ایسی باتیں۔ نہ آپ کو جادو ہوگا، نہ نظر لگے گی، نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کوئی رسی لیتا ہے، ڈوری لیتا ہے، دھاگا لیتا ہے، اس پر کچھ بھی پڑتا ہے، ضروری نہیں کہ منتر پڑھنا ضروری ہے، ضروری نہیں کہ وہ چلے والے کچھ الفاظ ضروری ہیں، فرمایا کچھ بھی پڑتا ہے، پڑھ کے اس پر پھونکتا ہے، پھونک کے گرا لگاتا ہے، فرمایا یہ جادوگر ہے، یہ جادو کرتا ہے۔ اور جو اس کو پہن لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے اس ڈوری سے، اس تعویذ سے شفا لینی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے شفا لے، میں نہیں تجھے دوں گا۔ تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسی چیزیں شفا نہیں دیتی، ایسی چیزیں ہمیں بیماری سے بچا نہیں سکتی۔ اس کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے ان چیزوں سے بچاؤ کے بعد، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ مجھے نظر لگے گی بھی تو اللہ بچائے گا، لگنی ہے تو میرا اللہ مجھے بچا سکتا ہے، بے شک۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ فرماتے جو مجھ پہ توکل کر لیتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمارا طریقہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو چیز ہوگی وہ اللہ پر بھروسہ اور یقین ہوگا۔ ہم اللہ پر یقین کرنے والے، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ پر یقین کریں گے کہ وہ اللہ ہمیں نظر بد سے بچا لے گا، اور اس سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ سے نظر بد سے بچاؤ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے کہ ہمیں وہ بچا لے، اللہ سے حفاظت مانگنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بندہ اگر مجھ سے کچھ بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں، جی جو بھی مانگے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ فرمایا اگر وہ میرا بندہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے، کسی چیز کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے پناہ مانگے، تو میں اس کی حفاظت بھی کرتا ہوں۔ اب بندہ اگر مانگ لے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے نظر بد سے حفاظت کی پناہ دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیں گے، بے شک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا کے دور میں بھی بچوں کو نظر لگتی تھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچوں کو نظر لگتی تھی، بڑوں کو نظر لگتی تھی. وہ مشہور صحابی والا واقعہ، نہا رہے تھے ان کو نظر لگ گئی تھی. تو آپ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کہا تھا کہ یہ تعویذ پہنو، یہ ڈوری پہنو بچے رہو گے، یہ جو ہے اپنے گھر کے سامنے جوتا لٹکا لو، یہ کیل جو ہے گاڑ لو، یا کچھ بھی اس طرح کا؟ بالکل بھی نہیں. یا مرچیں جو ہیں وہ وار کے جو ہے ان کو جلا دو. کہہ سکتے تھے نا. میں نے ہر چیز آپ کو تم لوگوں کو تک پہنچا دی ہے، ہر چیز بتا دی، لیکن یہ نہیں بتایا. اگر یہ ہوتا شریعت، اگر یہ ہوتا علاج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے. بالکل یہ علاج نہیں ہے، مرچیں علاج نہیں ہے، چینی سے نظر بد نہیں اترتی، یا نظر بد سے محفوظ بندہ نہیں ہوتا، یہ جوتا لٹکانے سے نظر بد سے بندہ نہیں بچ سکتا. کس چیز سے بچتا ہے؟ جب بندہ کرتا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات ومن کل عین لامات، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو دم کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حسین کو کرتے تھے. اچھا. نظر بد سے بچنے کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات ومن کل عین لامات. ہر نظر سے جو نظر لگتی ہے اس سے اللہ، ہر وہ نظر لگانے والے کی نظر سے میں جو تو ہے تم سے پناہ مانگتا ہوں. نبی یہ سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو پناہ مانگنی اللہ سے مانگ رہے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان حامات، کلمات کے ساتھ اللہ کے سے پناہ مانگ رہے. تو ہمیں کیا سکھایا کہ اگر اس سے بچنا ہے تو اللہ سے پناہ مانگا کرو. یہ دعا پڑھ کے اپنے بچوں کو دم کیا کریں. خود محفوظ رہنا ہے خود پڑھے، بچوں کو محفوظ رکھنا ہے بچوں کو دم کریں، بچوں کو دم کریں. اگر کوئی بڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دم کیا، وہ دم ایک بہترین دم ہے. بالکل وہ بھی کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من کل شر من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک. یہ دم ہے. اللہ ہر چیز سے، ہر چیز کے حسد سے، ہر چیز کی نظر سے، میں اللہ کے نام سے دم کرتا ہوں، ہر تکلیف دینے والی چیز سے، ہر نظر سے، نظر لگانے والے کی نظر سے بالکل پناہ مانگتا ہوں. کس سے؟ اللہ سے. تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کر رہے ہیں، وہ حاسد کی نظر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے حاسد کی نظر سے بچنا ہے، ہم نے بھی ایسے پناہ مانگنی. بالکل ہم کوئی وہ نہیں ہے کہ ہمیں نظر نہیں لگ سکتی، بالکل ایسے، یا ہمارے پاس جو ہے وہ ایسا کچھ ہے کہ ہمیں نظر نہیں لگ سکتی اور ہمارے پاس تعویذ ہے جی، ہمارے پاس کڑا ہے. نظر ہر ایک کو لگ سکتی ہے. یعقوب نبی علیہ السلام اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں نا، تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا، قرآن میں ذکر ہے، اللہ نے فرمایا بیٹا ایک دروازے سے نہ گزرنا. جوان تھے ماشاءاللہ، بیٹا ایک دروازے سے نہ گزرنا. اگر ایک دروازے سے گزرو گے، جوان ہو تو نظر لگ سکتی ہے. بالکل کیسی نصیحت ہے! قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے، اس نظر بد کے، میں اللہ کے حکم سے تم کو نہیں بچا سکتا. بالکل وہ کیا تھا؟ وہ نظر تھا. بچاؤ خود کرنا ہے. ایک طریقہ ہے احتیاط. فرمایا اپنی نعمتیں اللہ تمہیں دیتا ہے، ان کو ظاہر نہ کرو. ہمارے پاس نعمت بعد میں آتی ہے، پہلے فیس بک پر جا رہی. بالکل ایسے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر کہتے ہیں نظر زیادہ کرتے ہیں ہم لوگ. تھوڑا مسئلہ، تھوڑی نعمت ہوتی ہے، اس کو بڑا کر کے بیان کرتے ہیں. فرمایا بڑی نعمت ملی ہے تو تھوڑا کر کے بیان کرو تاکہ نظر نہ لگے. نبی تو ہمیں یہ سکھا کے گئے، احتیاط، حفاظت، پناہ اور اللہ پر بھروسہ. نظر بد سے بچنا ہے تو یہ چیزیں کر لیں. احتیاط کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اپنی نعمتوں کو، اللہ نے جو نعمتیں تھے چھپا کے رکھو، خوشیوں کو چھپا کے رکھو. بہت زیادہ نا لوگوں کو بتاؤ. اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ایک دروازے سے نہ گزرنا. مجھے اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی. جی. ہم 3 بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور اگر ہم کسی فنکشن میں، شادی کے فنکشن میں جائیں نا، جی، تو ہمیں نصیحت کرتی تھی بیٹا ایک جگہ نہ بیٹھنا، نظر لگ جائے گی. حفاظت ہے نا، احتیاط ہے نا، بالکل. تو احتیاط کرنی چاہیے. تو بیٹا جانا بھی اکٹھے نہیں،
اور ایک جگہ بیٹھنا بھی نہیں ہے، الگ الگ بیٹھنا کہیں نظر نہ لگ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے. بالکل. یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو یہی سبق سکھا رہے ہیں. تو یہ وہ دعائیں ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نظر سے محفوظ رکھیں گے. تیسری چیز، 2 دعائیں میں نے ذکر کر دی. تیسری چیز سورہ فلق ناس، جی یہ بہترین جادو کا بھی علاج ہے اور نظر بد سے بھی حفاظت ہے. جی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جب بندہ اعوذ کہتا ہے نا، پناہ مانگ لیتا ہے، اور پناہ میں ہر چیز آ جاتی ہے. میں اللہ تیری پناہ میں گیا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. ہر چیز سے، ہر مسئلے سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے، ہر نظر بد سے، حاسد سے، جادوگر سے، میں تیری پناہ میں. بالکل. ہمارے پنجاب میں، ہمارے علاقے میں یہ ہے کہ جب کوئی پریشان ہو نا بندہ، تو وہ وڈیرے کے ڈیرے پہ آ کے کہتا ہے مجھے پناہ دو. اور وہ جس کو کہہ دینا پناہ میں نے دی تجھے، تو میرے ڈیرے پہ ہے، پھر اس کا کوئی بھی دشمن ہے نا، اس چودھری کے ڈیرے پہ آ کر اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ چودھری کی پناہ میں ہے، اوائڈ کرتا پھر اسے. ایسے اللہ کی پناہ میں جب بندہ چلا جائے تو پھر کون ہے اس کو نقصان پہنچانے والا؟ بے شک بے شک. یہی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. یہی چیز کا دم حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں آقا علیہ السلام کو آ کے، کہ میں نظر سے بچنے کا دم کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو دم کر رہے ہیں اسی چیز سے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، تمہیں کہ نظر لگے اس چیز سے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ ان چیزوں کو ہمیں عمل کرنا چاہیے. بالکل. اللہ پہ بھروسہ. دوسری چیز حفاظتی پڑھائی، اللہ سے پناہ مانگنے والی پڑھائی. اور تیسری احتیاط. یہ 3 چیزیں ہم رکھیں گے تو ہم انشاءاللہ نظر بد کے معاملے سے محفوظ رہیں گے. بالکل. اس چیز کا خیال رکھیں، انشاءاللہ اللہ محفوظ رکھیں.